ویئر گڈ مارننگ، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں یہاں پر کینیڈا میں ہوں، ٹورانٹو میں ہوں، اور اسرائیل سے آئے ہوئے یا پیلسٹائن سے آئے ہوئے مجھے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے، اور میرے پاس بہت سارے کویشچنس کامنٹس کے تھرو آ رہے ہیں کہ کیا آپ ابھی بھی وہیں پر ہیں؟ وہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں۔ ایون ون آف دا سبسکرائبر ایک پرسوں صبح کے وقت، کل صبح کے وقت میں ابھی اٹھا ہی تھا تو کال آئی کہ پاجی اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، تسی اجے بھی اتنے ہی ہو؟ تو نہیں بھائی، میں یہاں پر آ گیا ہوں، اور دا وے آئی ایم ریڈنگ، دا وے آئی ایم واچنگ آل دوز ویڈیوز، تو مجھے جو ہے نا، میرا جو ایک ٹرپ تھا ایک ہفتے کا یا 10 دن کا، ریمائنڈز می دوز ایریاز کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایون وہ ایئرپورٹ جہاں سے ہمارا ایگزٹ ہوا تھا، وہیں کی میں نے ویڈیوز دیکھی کہ کتنا پیسفلی ہم لوگ وہاں سے نکل کے آئے تھے، اور اب کس طرح وہاں سائرن بج رہے ہیں اور کس طرح کتنی پینک ہے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں یہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ کی طرف، اور میں اس میں تھوڑی سی ویڈیو آپ دیکھیے گا آگے کہ کون سا ایریا جو ہے ایسٹ جیروسلم اور ویسٹ جیروسلم کو چینج کرتا ہے، اور کیسے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ 1948 کا جو ایک کوڈ تھا، یا اس سے پہلے اوتومن کے ٹائم میں کس طرح انہوں نے، اسرائیلیز نے یا اس وقت جو جوش تھے، انہوں نے کس طرح اوتومن امپائر سے فرام دا پریشر آف دا کوئین آف انگلینڈ وہ جگہ لی۔ مجھے افسوس ہوا، جو کچھ بھی آج کل ہو رہا ہے، انسانی جان کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی اسرائیلی کی ہو یا کسی پیلسٹینین کی ہو، ہم سب کو ایک انسانیت کے ناطے جو ہے نا افسوس کرنا چاہیے، اور مجھے بھی اس طرح افسوس ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تک کی جو بی بی سی کی خبریں ہیں اس کے مطابق، ابھی جو صبح کی میں نے دیکھی ہے، تقریباً 600 اسرائیلی اور 350 کے قریب غزہ اسٹرپس کے اندر اموات ہو چکی ہیں، اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان اے سینس کہ انسانی موت ہے، ایک انسان کی موت بھی ہے، جو اس کے گھر والوں پہ بیتتی ہے، جو اس کے آگے پیچھے کے لوگوں کو بیتتی ہے، یہ سب پولیٹیکل کرائسس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امن اور بھائی چارے کا ایک ماحول بنا رہنا چاہیے، اور جس ماحول میں وہاں پر اسرائیلی رہ رہے ہیں وہ، یا جس ماحول میں وہاں پر پیلسٹینینز رہ رہے ہیں، پیلسٹینینز آر ان اے ویری ان اے پجن ہول کائنڈ آف سچویشنز، کیونکہ میں وہاں پرسنلی دیکھ کے آیا ہوں کس طرح وہ، اس کی وہاں جو پیلسٹینینز رہ رہے ہیں وہاں پر، میں اس کو اس طرح مثال دیتا ہوں، یہ کسی دوسرے کی ٹرم نہیں، میری اپنی ٹرم ہے، کہ ڈفرینٹ ٹیریٹریز اور ڈفرینٹ علاقوں کے اندر، جس طرح جو ہیبرون کا یا جیریکو کا یا ایسٹ یروشلم کے علاقے ہیں، یہ جو ٹیریٹریز ان کو دی ہوئی ہیں، یا جو غازہ اسٹرپ کا علاقہ دیا گیا ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کے تمام پیلسٹینینز کو، ہم لوگ ہوتے ہیں نا، جب اکثر آپ کسی پیٹ شاپ میں جاتے ہیں، میں ایک بڑی بلینک جسے کہتے ہیں نا نیکڈ قسم کی اگزامپل دے رہا ہوں، تو آئی ہوپ کہ ایوری باڈی ول ناٹ ٹیک اٹ آن دا رانگ سینس۔ جس طرح پنجرے نہیں ہوتے ہیں، پنجروں سے مراد یہ ہے کہ کاکٹیل کا ایک پنجرا ہوتا ہے، کانیئر کا ایک پنجرا ہوتا ہے، لو برڈس کا ایک پنجرا ہوتا ہے، ہم لوگ جس طرح جو پیٹ شاپس والے ہوتے ہیں، یا تو اسی طرح اس وقت جو پیلسٹینینز ہیں، ہم جن ٹیریٹریز میں گئے تھے، وی بینگ اے ٹورسٹ، ہم وی ور پریولیج کہ ہم کینیڈین پاسپورٹ کے اوپر وہاں گئے تھے، اور ان جگہوں پہ گئے جہاں پر ایسے بھی پیلسٹینینز ہیں، جس طرح ہم ایک مقام یونس میں گئے تھے، تو وہاں جو گائیڈ تھا جس نے بتایا تھا کہ وٹ از مقام یونس، حضرت یونس علیہ السلام کس طرح یہاں پر آئے، تو ایک میں ویڈیو ڈالوں گا، وہ میری ویڈیو ہے میرے پاس، تو وہ بقول کہ اس کو 55 سال ہو گئے ہیں، اور وہ کیا نام ہے، مسجد الاقصیٰ نہیں گیا، اور مجھے وہاں مسجد الاقصیٰ میں افسوس ہوتا تھا کہ پیلسٹینینز کی اتنی آگے پیچھے اتنی بڑی آبادی ہے، اور وہ وہاں پر نہیں جا سکتے، جس طرح جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے جانا کتنا، تو وہ جو پنجروں میں رہ رہے ہیں، جب ایک پنجرے کے اندر ایک پرندہ رہتا ہے تو کتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے نکلنے کے لیے۔ تو موجودہ اس سیناریو کے اندر، اور اس سے پہلے بھی 1948 کے ایکارڈ کے بعد سے پھر 1967، پھر 1973 کی وار ہوئی، کس طرح گریجولی جو ہے وہاں پر فلسطینیز جو ہے اپنا ایک کنٹرول لوز کرتے چلے گئے، اور ان کی آزادی جو ہے سلب ہوتی چلی گئی، تو اس کا ایک ریئیکشن اس کو میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ کیا ہے؟
اٹس اے ویری ویری، اس کے اوپر کوشچن مارک آتا ہے. اسرائیل کی جو موساد ہے، یہ شباک ہے، دے آر دا ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ، موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ موسٹ ماڈرن، جسے کہتے ہیں اکوپڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. یہ کیسے ان کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو گیا؟ میں کیوں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی ناک کے نیچے ایسا کیوں ہو گیا کہ یہ کسی ایک بڑی، I shouldn't say that, it could be a big conspiracy، کہ آگے دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے. جسے یہ میری اپنی پرسنل فیلنگ ہے، میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، میں کوئی پولیٹیکل انالسٹ نہیں ہوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، لیکن جو مجھے سینس آ رہی ہے کہ جب بھی یہ گورنمنٹس کسی قسم کا کوئی کام کرتی ہیں تو یہ بیٹ کریٹ کیے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا واٹ از دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ، ہاؤ حماس واز اکوپڈ، کہ جس طرح وہ پیراگلائڈ کر کے آئے اور جس طرح وہ بلڈوزرز گئے اور جس طرح جتنے ان کے پاس راک، جبکہ غازہ اسٹرپ جو ہے وہ چاروں طرف سے بیریکیڈ ہوا ہے. بیریکیڈ سے مراد یہ ایک طرف مصر ہے، ایک طرف اسرائیل ہے سی پورٹ کے اوپر. تو یہ راکٹ لانچز کیسے وہاں پر گئے؟ تو یہ ایک کوشچن ہے. لیکن ان جنرل اگر دیکھا جائے تو واقعی پیلسٹینینز کی جو وہاں کا کنڈیشن ہے بہت میزریبل ہے. ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کس کنڈیشنز میں ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں قدم قدم پہ. میرا بچہ اگر خدا نہ کرے کل کو بھیک مانگ رہا ہو تو میرے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. سیم تھنگ ایک اسرائیلی کے بارے میں کہوں گا، اگر اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو تو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کرائسس کے اندر جو ہے نا، رائٹ ٹو لیو ٹو ایوری باڈی، دس از اے کریڈل آف سویلائزیشن. میں اس طرح کہوں گا کہ وہاں پر تمام مذاہب کا حق حاصل ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے مسلمز ہوں یا یہودی ہوں، ان سب کو حق حاصل ہے. دے شوڈ، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ان کا وہاں پر رائٹ ہونا چاہیے، ان کی وہاں پر ایکسیس ہونی چاہیے. لیکن وہاں پر جو میں نے اسرائیلی سیکیورٹی گارڈز وغیرہ جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کا جو ایٹیچیوڈ دیکھا ٹورڈز مسلم، ایون جب دیوار گریا میں گئے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وی ور وے ٹو لکی انف اینڈ آئی سیلوٹ آور پاسپورٹ، کینیڈین پاسپورٹ کی ایکسیپٹنس جو وہاں پر ہے. اور ہمیں گارڈز نے وہاں پر بڑے ویلکم انداز میں بھی کئی جگہ پہ، او یو گائز آر فرام کینیڈا، اوکے گو. تو لیکن ان لوگوں کے، ہم تو وزٹر ہیں بھائی، 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے وہاں جاتے ہو. ہمارا مقصد صرف اور صرف وہاں پر نماز پڑھنے کی حد تک ہے. اس حد تک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے معراج ہوئی تھی. اس حد تک ہے کہ کیا نام ہے، ہمارے لیے وہ قبلہ اول تھا خانہ کعبہ سے پہلے. تو ہمارے لیے تو اس کی اہمیت ہے. لیکن ہم وہاں پر کسی غلط نظریے سے یا کسی نظریے، لیکن ان کا حق ہے اپنی سیکیورٹی کرنے کا، اور انہوں نے اس کے اوپر کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹوکن ان کی جو نگاہ، ہم جب دیوار گریا کی بات کر رہا تھا، جب وہاں پر گئے تو جو اسرائیلیز کا جو وہاں پر ایٹیچیوڈ تھا، hey what you guys are doing here, kill yourself، شاؤٹ کرنا. اور ہم لوگ چونکہ ہمارے ساتھ کچھ عورتیں تھیں جو عبایا میں تھیں اور حجاب میں بھی تھیں، نقاب میں تو کوئی بھی عورت نہیں تھی لیکن حجاب میں تھیں، سب نے سر ڈھکے ہوئے تھے. کیونکہ ہمارے لیے وہ ایسی جگہ ہے کہ جس طرح مسجد میں جاتے ہیں، ہمارے لیے تو پورا یروشلم ہی میرے نزدیک مسجد کی طرح سے ہے. ہمارے لیے تو اس کی بہت زیادہ عزت ہے. اب اس کے اندر بہت ساری پولیٹیکل انوالومنٹس ہیں، میں بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا نام ہے کیسے اسرائیل بنا. وہ سب پتہ ہے، ساری کہانیاں ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جیریکو کہاں پر ہے، ہیبرون کہاں پر ہے، ویسٹ بینک کہاں پر ہے، اور کتنی ٹیریٹریز اور کمیونٹیز میں ان کو بانٹا ہوا ہے کہ پنجروں کی طرح سے جو ٹیریٹریز بنائی ہوئی ہیں ABC. تو میں تو بڑی لمبی چوڑی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے کافی نوٹس بھی لکھے ہوئے تھے کہ اچھا. ایک اور یاد آیا کہ وہاں پر مسجد الاقصیٰ میں مجھے ایک آدمی ملا، تو وہ ویزے پہ آیا ہوا تھا نہیں واز سم ویئر. اچھا، ہمارے جس ہوٹل میں تھے، میں نام نہیں لوں گا اس ویٹر کا، تو بقول اس کے کہ ہمیں یہاں پر کام کرنے کا اس طرح ہوٹل میں وہ ملتا ہے، اور ناؤ آئی ایم گوئنگ بیک. اور پھر اس نے مجھے پرچہ اپنا دکھایا کہ کس طرح وہ یہاں پر آیا اور یہ کام کرتا. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے انسانی جانوں کا. جو یہ سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے آگے کیا وہ ہوتے ہیں. یقینی بات ہے جو گورنمنٹس ہیں وہ، یا ویسٹرن بلاک ہے وہ کس طرح اس کے اوپر کام کر رہا ہے، یا یہودی لابی اس کے اوپر کس طرح کام کر رہی ہے. یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد تھا کہ اٹس اے big movement towards the change of the geography of that whole territory.
which was long time due and look like Israel is in a hurry now and it's enough is enough kind of thing, the way they are thinking. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ حماس could be without any proper، کس طرح اس نے اتنی تیاری کی اور کس طرح اتنا بڑا اتنے ہیوی ڈیوٹی کے اندر اب لوگ جو ہیں وہ جو سیٹلمنٹس وہ بھی ہیں ان کے علاقے جو قبضہ کر لی ہیں، ان کے جو عالم میں نے وہ کھیت دیکھے جو جن کے اوپر قبضہ ہوا، آج ان کے اوپر سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں، پورے پورے بلاک کے بلاک جو ہیں وہ سیٹلمنٹس کے ہیں، وہ کسی کا پہلے گھر تھا۔ وہ اپنی چابیوں کو یہودی پیلسٹینین جو ہیں وہ پھینک نہیں رہے ہیں، انہوں نے یہ اس پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی جگہ ہے، حالانکہ وہاں پر اب ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن ان کی یادیں وہاں سے وابستہ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا گھر ہے، ہم یہ چابی ہمارے پاس ہے، ہم واپس جائیں گے۔ ایسے پیلسٹینین جو ہیں جو ویسٹرن بلاک میں رہ رہے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں وہ جا نہیں سکتے ہیں واپس۔ تو ویئر میں یہاں پر اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں افسوس کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے، اور جس طرح بات ہو رہی ہیں، جس طرح مجھے یہودیوں کی لاشیں نظر آتی ہیں ویڈیوز کے اوپر، یا جس طرح ویسٹ بینک کے اندر غازہ کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، دس شوڈنٹ ہیپن، دس از ناٹ، انسانیت کے نام پہ یہ سب کچھ رک جانا چاہیے، دس از ناٹ رائٹ۔ چلیں ویئر میں ویڈیو یہ ڈالنے جا رہا تھا تو آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھنے کا ملے گا کہ کہاں پر ایسٹ جیروسلم سے ویسٹ جیروسلم شروع ہوتا ہے، اور چونکہ یہ صرف 12 منٹ 13 منٹ کی ویڈیو ہوگی تو اس میں آپ کا پورا لیکن میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں آگے میں ڈالوں گا اس کانفلکٹ کے، اس سے نہیں ڈالوں گا میں تو ایک جنرل فلسطین کا جو علاقہ ہے یا جو موجودہ اسرائیل اسٹیٹ آف اسرائیل کا ہے میں اس کی ڈالوں گا، اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ملے گا کہ یہ علاقہ کیا ہے اور کتنا خوبصورت و جنت نظیر، اس سینس میں کہوں گا کہ تاریخ کے ریفرنس سے۔ چلیں ویئر میں یہاں اس کو ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ آگے وہ بات نہیں ہوں گی اور یہ کانفلکٹ جلد سے جلد ختم ہوگا اور انسانیت کی جیت ہوگی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔